نحمده ونصلي على رسول الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم۔ موت ہے ایک سختر جس کا غلامی ہے نام، مکر و فن خواجگی کاش سمجھتا غلام، اے کہ غلامی سے ہے روح تیری مزمحل، سینہ اے بے سوز میں ڈھونڈ خودی کا مقام۔ بزرگ حضرات، عزیز جوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الفطر کی نسبت سے ہم نے پیغام بھی شائع کیا ہے اور پریس نوٹ بھی اخبارات میں آ چکے ہیں۔ آج میں ضرورت محسوس کر رہا ہوں کہ میں جموں کشمیر کے مظلوم عوام کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، لیکن یہ ہمیں ایک عظیم تحفہ دے کر جا رہا ہے، اور وہ عظیم تحفہ القرآن ہے۔ اور میں دردمندانہ اپیل کروں گا پوری مظلوم قوم سے، محکوم قوم سے، غلام قوم سے، جو خاص طور 47 عیسوی سے آج تک بھارت کے فوجی قبضے میں غلامی کی زندگی گزار رہا ہے، ان سے عرض کروں کہ ہماری جدوجہد جو ہے وہ مقدس جدوجہد ہے، اور مقدس جدوجہد کے لیے مقدس پیغام اور مقدس ذرائع بھی ہونے چاہیے۔ قرآن جو بہت عظیم تحفہ رمضان المبارک میں عطا کیا گیا ہے پوری نوع انسان کے لیے، ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا ہے، اس سے رہنمائی حاصل کرنا ہے، اور اس قرآن پر جنہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے، خاص طور جو نمونہ پوری دنیا میں رکھا گیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا، یہ ہمارے لیے مرکز رشد و ہدایت ہے۔ جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا، کبھی کبھی گمراہ نہیں ہو جاؤ گے، ان تمسکتم بہما، اگر ان دونوں چیزوں کو تم مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو گے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا القرآن اور اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کی طرف میں انتہائی عاجزی کے ساتھ، انتہائی دردمندی کے ساتھ اور انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ میں درخواست کرتا ہوں، دردمندانہ اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں ہر حال میں قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اسی کے مطابق ہمیں انفرادی اور اجتماعی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سورہ توبہ کی جو مختصر آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان کا دعویٰ کرنے والے لوگوں تقوی اختیار کرو۔ یہ انفرادی زندگی کے لیے رہنمائی ہے، تقوی۔ اور پھر وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ، اجتماعی زندگی کے لیے کیا کرنا ہے؟ وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ، سچے لوگوں کا ساتھ دو، سچے لوگوں کے ساتھ چلو، سچے لوگوں کی حمایت کرو، سچے لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارو، اور جو لوگ سچائی سے دور ہیں ان سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں بہت بے چینی محسوس کر رہا ہوں کہ ہماری جو جدوجہد ہے، یہ جدوجہد مقدس جدوجہد ہے اور حقائق پر مبنی ہے کہ بھارت نے جو ہمارے ساتھ جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ وعدے کیے ہیں، جو 18 سے زیادہ قراردادیں اقوام متحدہ میں پاس کی جا چکی ہیں،
ہم ان کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ان قراردادوں کے مطابق جموں کشمیر کے عوام کو اپنے مستقبل کے فیصلہ کرنے کا موقع دیا جائے، اور جو بھی عوام کا فیصلہ ہوگا وہ ہر حال میں ہم سب کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بھارت طاقت کی بنیاد پر ہمارے بنیادی اور ہمارے مقدس حق کو ہم سے چھین رہا ہے، اور 47 سے لے کر آج تک 6 لاکھ جانوں کی قربانیاں دی جا چکی ہیں، اور آج بھی ہم قربانیاں دے رہے ہیں۔ خاص طور جو ہمارا جوان طبقہ ہے، ہماری جو جدوجہد ہے یہ جوان طبقے تک منتقل ہو چکی ہے، اور آج ہمارا جوان اپنا خون دے رہا ہے، اپنی جوانیاں قربان کر رہا ہے، اور اپنا سب کچھ تج رہا ہے، محض اس لیے تاکہ ہم بھارت کے فوجی قبضے سے آزادی حاصل کریں۔ اور میں اپنے جوانوں کو دل کی عمیق گہرائیوں کے ساتھ خیرباد شادیانہ اور ان کو اپنی یعنی ان کی حمایت کرتا ہوں، ان کی عزت کرتا ہوں۔ ان کے ساتھ میں اپنی جو میرے جذبات ہیں وہ ان کے ساتھ وابستہ کر رہا ہوں، اور ان کی قربانیوں کا میں بہت ہی عقیدت کے ساتھ ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ یہ دیکھنا یہ ہے کہ ہماری جو جدوجہد ہے یہ جدوجہد انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گی، بشرطے کہ ہم قرآن اور سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنا کردار بنائیں، اور اپنے اندر نظم و ضبط قائم کریں، اپنے اندر اتحاد قائم کریں، اور کوئی بھی ایسی صورت اختیار نہ کریں جس سے ہماری جدوجہد آزادی کو نقصان پہنچے۔ میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ہم کسی بھی انسان کے مر جانے پر خوش نہیں ہوتے ہیں، بلکہ جو بھی یہاں مرتا ہے، چاہے ہندوستان کا فوجی ہو، چاہے ہمارے جوان ہوں، چاہے کوئی اور ہو، چاہے پولیس کا ہو، جو بھی کوئی یہاں مرتا ہے ہمیں اس پر بہت دکھ پہنچتا ہے، اور ہم کسی بھی موت کو اس میں ہمیں کوئی خوشی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال جب ہمارے مطالبات جو ہیں، ہماری جو جدوجہد ہے اس کا جب کوئی پاس و لحاظ نہیں رکھا جا رہا ہے تو بہرحال یہ خون جو بہہ رہا ہے اس کی وہی بنیادی وجہ ہے۔ اور میں آپ کو خاص طور جوانوں کو یہ بھی عرض کروں گا کہ میں نے سنا ہے اور یہ مجھے بتایا جا رہا ہے، کیونکہ میں گزشتہ 2010 سے گھر کی 4 دیواری میں محبوس ہوں، میں آپ لوگوں تک پہنچ نہیں پا رہا ہوں، اور میں آپ لوگوں تک اپنے خیالات پہنچانے میں بالکل معذور بنا دیا گیا ہوں، لیکن میرے تک یہ اطلاعات پہنچتی ہیں کہ ہمارے جوان جو ہیں وہ ایسے نعرے بھی دیتے ہیں جو نعرے ہماری جدوجہد کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں رکھتے ہیں، جیسے داعش کے نعرے دیتے ہیں، جیسے کوئی اور جو یہاں جو عالمی سطح پر جو تنظیمیں اور جو گروپ کام کر رہے ہیں ان کے نعرے دیے جاتے ہیں۔ میں دردمندانہ اپیل کروں گا کہ ان کے وہ نعرے ہمارے لیے کسی بھی حیثیت سے کوئی مطابقت نہیں رکھتے ہیں۔ ہماری جدوجہد جو ہے وہ صرف اور صرف مقدس جدوجہد ہے، اور صرف جموں کشمیر کے عوام کے لیے ان کی رہنمائی کے لیے ہمارے پاس صرف قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، اور ہمیں اپنے اندر اتحاد پیدا کرنا چاہیے۔ ہمیں عوام کو قیادت پر اعتماد ہونا چاہیے، اور قیادت کو عوام پر اعتماد ہونا چاہیے، اور اس طرح جب تک ہم اپنے اندر یہ نظم ضبط اور ڈسپلن قائم نہ کریں اور اطاعت اور فرمانبرداری کا جذبہ اپنے اندر پیدا نہ کریں تو ہماری جو جدوجہد ہے اس کے نتائج بہت مشکل سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہی ہے میری دردمندانہ اپیل کہ ہمیں خاص طور جوانوں کو نظم و ضبط اور ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اپنے اندر اسلامی کریکٹر پیدا کرنا چاہیے، اور سب سے زیادہ انسانیت کا احترام ہو، سب سے زیادہ عوام کا احترام ہو، انسانی زندگیوں کا احترام ہو،
اور سب سے زیادہ سچائی اور سب سے زیادہ بہترین کردار کا مظاہرہ ہو تو اللہ تعالیٰ، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں خود فرمایا ہے وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اہل ایمان کی مدد کرے۔ ہم اہل ایمان بن جائیں انشاءاللہ تو آپ دیکھ لیجئے کہ ان راہوں سے ہمیں مدد نصیب ہو جائے گی، مدد آئے گی جن کا ہمیں وہم گمان بھی نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔